السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بارے میں۔ تو بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کے اقوال و رحال میں دنیا سے رحلت کی آثار سامنے آنے لگے۔ آپ نے 10ویں سال ہجرت میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور اس دوران جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 بار قرآن پاک کا دور کروایا۔ آپ نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں میری رخصت کا وقت آ گیا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ فرمایا اور انہیں یہ وصیت کی کہ اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کئی بار ارشاد فرمایا، غالباً میں اس سال کے بعد تم سے ملاقات نہ کر سکوں گا، غالباً میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح علم نشرح کا نزول اس بات کا پیغام تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اپنے مقصد سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی لیے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ اسی حج کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں سے اسی حج کے دوران آپ نے لوگوں سے الوداع کہا۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے کچھ اس طرح سے دعا کی، گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ واپس آ کر منبر پر تشریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا اور دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں۔ مجھے اس بات کا کوئی شک نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بس مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم میرے بعد دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ ماہ سفر کے آخر میں رات کے وقت آپ بقیع غرقد میں تشریف لے گئے، اہل بقیع کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ ماہ سفر کے آخری پیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں تشریف فرما ہوئے۔ واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سر کے درد کی وجہ سے فرما رہی تھیں کہ ہائے میرا سر، اور یہی جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہرایا کہ ہائے میرا سر، اور یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری تمام بیویوں کے پاس وقت گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض میں شدت آ گئی۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل واقعہ ہے۔ تاریخی بیانات کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 8 جون 632 عیسوی یعنی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہو گئے۔ ان کی بیماری کا آغاز شدید سردرد سے ہوا، جو آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ بیماری کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز کی امامت کرتے رہے، لیکن ان کی طبیعت تیزی سے بگڑتی گئی۔ اس سے پہلے کہ ان کی بیماری شدید ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے دوران مسلمانوں کو اجتماع کیا۔ یہ خطبہ، جسے الوداعی خطبہ کہا جاتا ہے، مسلم کمیونٹی کے لیے اہم رہنمائی اور تعلیمات پر مشتمل ہے۔ آخری ایام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کا انجام قریب ہے۔ انہوں نے اپنے آخری ایام اپنی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گزارے، جہاں وہ زائرین آتے اور وہ اپنے ساتھیوں کو تعلیم و نصیحت دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وفادار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی وفات کے بعد مسلمانوں کا رہنما مقرر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں قیام کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا
مدینہ منورہ کی تاریخ میں سب سے روشن دن وہ تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اور سب سے سیاہ دن وہ تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال تمام مسلمانوں کے لیے ایک قیامت گزرا، لیکن تمام مسلمان اس بات پہ یقین اور حق رکھتے ہیں کہ موت برحق ہے اور ایک دن ہر انسان کو آنی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ پیغمبر کی وفات ان کے میراث کے خاتمے کی علامت نہیں ہے۔ ان کی تعلیمات، قرآن مجید اور ان کی قائم کردہ مثالیں آج تک دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی اور ترغیب دے رہی ہیں۔ پیغمبر کی تدفین مدینہ میں ہوئی اور مسجد نبوی میں ان کی قبر مسلمانوں کے لیے تنظیم اور زیارت کا مقام ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا بالکل مت بھولیں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون، خیال رکھیں اپنا، اپنے پیاروں کا۔ اللہ حافظ۔